ٹھیک ہے، وہاں یمن کا بھی تذکرہ آیا تھا۔ تو یہ واقعہ بھی اصحاب الفیل والا بھی، جو اصحاب الفیل ہے یہ بھی یمن ہی کا تھا۔ ارے سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے اگر نقشہ دیکھا ہو تو اس نقشے پر آپ سعودی عرب اور یمن دیکھیں گے تو یمن سعودی عرب کے پورب کی طرف، سمجھ رہے، جدھر سمندر ہے ادھر ہے، دونوں طرف دو طرف اس کے کیا ہے، سمندر ہے۔ ارے سمجھ رہے ہیں؟ یمن کو آپ دیکھیں گے تو اور اس یمن سے سمندر پار کریں گے، دوسری طرف جیبوتی آ جاتا ہے، حبشہ کا ملک شروع ہو جاتا ہے۔ ارے سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو اس یمن میں ایک جگہ ہے اور تاریخی مقام ہے جس کو صنعاء بولا جاتا، صنعاء یمن۔ حتیٰ کہ آپ اس کا تذکرہ آگے پنجم میں جا کر کے کتاب پڑھیں گے المقامات الحریریہ، تو وہاں پر ایک مقامہ پڑھیں گے، مقامہ صنعائیہ، یعنی صنعاء یمن والا مقامہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی صنعاء یمن میں سن عیسوی 517 میں ایک بادشاہ گزرا تھا، ایک بادشاہ ہوا تھا جس کا نام تھا یوسف بن شرحبیل، جس کو ہم لوگ یوسف ذو نواس کے نام سے جانتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ یوسف ذو نواس کا ہم نے تذکرہ کیا تھا، اس کا اصلی نام ہے یوسف بن شرحبیل، اور ذو نواس بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو ان کے اور یہ یہودی تھا، یہ مسلکن کیا تھا؟ یہودی تھا۔ تو ان کے یہاں یعنی یمن میں جو نصرانی رہتے تھے، کیونکہ نصرانی مذہب ہی اس وقت برحق تھا، اسی لیے عبداللہ بن تعمیر کو انہوں نے اور ان کے ماننے والوں کو، یعنی نصرانی مذہب قبول کرنے والوں کو، خندق میں ڈال کر کے جلا دیا تھا۔ یعنی یہ بہت ظلم کرتا تھا۔ کون؟ یوسف ذو نواس، یوسف بن شرحبیل۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ سن 517 سے لے کر کے 525 کے درمیان کا واقعہ ہے۔ تو اس وقت میں یہ بہت ظلم کرتا تھا، یہودی خود تھا یہ، نصرانی جتنے بھی تھے یعنی مسلمان، نصرانیت ہی برحق مذہب تھا اس ٹائم، یعنی مسلمان سب کو یہ بڑا ظلم کرتا تھا، بڑا پریشان کرتا تھا، حتیٰ کہ خندق میں بھی انہوں نے ڈال کر کے سب کو آگ سے جلا دیا تھا، یہ یہودی بادشاہ۔ تو جب نصرانی لوگ بڑے پریشان ہو گئے تو اس پریشانی کے عالم میں انہوں نے دو حکومتوں سے مدد چاہی۔ ایک تو حبشہ کی حکومت جو تھی اس زمانے میں، جس کو ایتھوپیا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ایتھوپیا۔ اس حکومت سے مدد چاہیے، اور دوسرے روما، سمجھے، جس کو اس وقت اٹلی کہتے ہیں، روم وغیرہ سے مدد چاہیے کہ بھائی آپ ہماری مدد کیجئے، اور یہ کیونکہ یہاں پر عیسائیوں کی حکومت تھی، عیسائی حکومت تھی ایتھوپیا میں بھی، یعنی حبشہ میں بھی، اور کیا کہتے ہیں یہ روم میں بھی۔ ان سے مدد چاہیے کیونکہ یہ عیسائی مذہب والے ہیں، عیسائی بادشاہ ہیں۔ تو ان لوگوں نے مدد کی حامی بھری، اور پھر ایک دن وہ آیا کہ 525 میں یمن کو فتح کر لیا گیا، اور حبشہ کے ماتحت میں یہ یمن آ گیا۔ کون سے سن میں؟ 525 میں۔ سن 525 میں جب یہ حبشہ کے ماتحت میں آیا تو یہاں پر گورنر پھر مقرر ہونے لگا، سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ گورنر کس کا ہوتا تھا؟ حبشہ کا ہوتا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی حبشہ کے جو بادشاہ ہوتے تھے جن کا لقب ہوتا تھا نجاشی، سمجھ رہے ہیں؟ اس بادشاہ کے ماتحت میں یہ ملک یعنی یمن آ گیا، اور یمن ان کی ماتحتی میں چلا گیا، اور یمن پر وہ اپنا گورنر بھیجا کرتا تھا۔ جیسے ابھی صوبے ہوتے ہیں نا، صوبہ، تو صوبے ہوتے ہیں، بنگال ایک صوبہ ہے، جھارکھنڈ ایک صوبہ ہے، بہار ایک صوبہ ہے، تو اور اس صوبے میں گورنر بھیجتا ہے۔ چنانچہ دلی سرکار کا گورنر یہاں پر ہے، دلی کی جو سرکار ہے اس کا یہاں پر گورنر موجود ہے، وہ گورنر پھر یہاں کی سرکار چنتی ہے، مطلب یہ لوگ چنتے ہیں، اور وہ گورنر پھر اس کو اجازت دیتا ہے کہ آپ سرکار چلائیے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس طریقے سے یمن میں اپنا گورنر بھیجا تھا۔ تو ان گورنروں میں سے 525 کے بعد، 560 کے بعد 570 عیسوی میں
یاد رہے گی تاریخ، کیونکہ یہی وہ تاریخ ہے جس تاریخ میں حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آیا ہے 570 عیسوی میں۔ اس کے آس پاس اس سے پہلے سے ایک گورنر ہوا ہے جس گورنر کو ہم لوگ اور آپ لوگ ابرہا کے نام سے جانتے ہیں۔ کس نام سے جانتے ہیں؟ ابرہا کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کا نام ابرہا ہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جس کا نام کیا ہے؟ ابرہا الاشرم بن الصبا الحبشی، سمجھ رہے ہیں؟ یہ اس کا پورا اور اصلی نام ہے۔ اس کی کنیت بھی نقل کی جاتی ہے کہ یہ اس کو کہا جاتا ہے ابو یکسوم۔ کیا؟ ابو یکسوم۔ تو یہ ابرہا گورنر ہوا، ٹھیک ہے؟ کہاں کا؟ 570 سے پہلے ہی سے وہ گورنر تھا، 570 میں بھی یہ گورنر رہا، تو اسی 570 میں اصحاب الفیل کا یہ واقعہ پیش آیا۔ تو سن 570 میں جب یہ گورنر تھا تو انہوں نے یہ سوچا، بڑا چلاک آدمی تھا، دماغی آدمی تھا، یہ 2 ساتھی تھے، گورنر بننے کے لیے اس نے اپنے دوسرے ساتھی کو حیاتہ الحمیری کو قتل کرا دیا تھا، قتل کر دیا تھا چلاکی سے، تاکہ وہ نہ بادشاہ بن سکے، گورنر نہ بن سکے، میں بن جاؤں، سمجھ رہے؟ چنانچہ گورنر بن گیا۔ گورنر بننے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ پوری دنیا سے لوگ کہاں جاتے ہیں؟ مکہ جاتے ہیں، اور جو مکہ ہے کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ وہاں خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ ہے، اس لیے لوگ وہاں جاتے ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ اس وقت پوری دنیا کا مکہ ایک تجارت کا ہب بنا ہوا ہے، تجارت کا مرکز بنا ہوا ہے، کیوں نہ میں وہ تجارتی مرکز مکہ کے بجائے پوروی جانب یمن میں لے کے آ جاؤں۔ اس لیے انہوں نے صنعاء میں، جو یمن کی دارالحکومت ہے اور ابھی بھی دارالحکومت ہے، سمجھ رہے؟ صنعاء ابھی بھی اسی نام سے موسوم ہے، تو یہاں پر ایک جگہ میں انہوں نے ایک بڑا بیت اللہ کی طرح ہی تعمیر کرایا، سمجھ رہے ہیں؟ ایک گھر بنایا، کلیسا، گرجا گھر، اور اس کا نام رکھا القلیس۔ گرجا کا نام کیا تھا؟ القلیس۔ اور وہ جگہ ابھی بھی ہے، اور اس جگہ کو ابھی بھی القلیس کے نام سے جانا جاتا ہے، سمجھ رہے؟ حارت القلیس یا غرقت القلیس اس جگہ کو بھی کہا جاتا ہے جہاں پر یہ قلیس نامی گرجا بنایا گیا تھا۔ آپ میپ پہ دیکھیے گا، آپ کو ملے گا، آپ قلیس یمن لکھیے گا، آپ کو میپ پر وہ نکلا ہوا آئے گا، سمجھ رہے؟ حدیقت القلیس، غرقت القلیس یہ آتا ہے، سمجھ رہے؟ تو یہاں قلیس نامی انہوں نے گرجا بنایا، اور کیسا بنایا؟ سونے چاندی کے تاروں سے جڑا ہوا پتھر یہ لگایا، یہ چنوایا، ایسا مضبوط بنوایا، سمجھ رہے ہیں؟ روایت میں یہ بھی نقل کیا جاتا ہے کہ ملکہ سبا بلقیس جو حضرت سلیمان کی بیگم بنی تھی، ان کے محل میں جو قیمتی پتھر تھے وہ وہاں سے اٹھا کر کے لایا تھا۔ اللہ محمود آلوسی نے اس کو نقل کیا ہے، حقیقت حال اللہ ہی کو معلوم، وہ بھی وہاں سے اٹھا کر کے لایا تھا، اور قلیس گرجا انہوں نے تیار کرایا تھا۔ اور قلیس نامی گرجا جب انہوں نے تیار کرایا تو اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ خانہ کعبہ کا بدل ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ اور خانہ کعبہ کی طرف لوگ جانے کے بجائے ہمارے اس گرجا گھر میں طواف کرنے اور عبادت کرنے کے لیے آئیں گے، تاکہ تجارت یہاں سے ہو، تاکہ تجارت کیا ہو؟ یہاں سے ہو، خانہ کعبہ سے یعنی مکہ سے نہ ہو۔ چنانچہ اسی مقصد کو ظاہر کرنے کے لیے انہوں نے اس وقت جو نجاشی بادشاہ تھا، نجاشی بادشاہ کو خط لکھا، اور خط میں یہ لکھا کہ میں نے ایک گھر بنایا ہے، ایک گرجا بنایا ہے، ایک کلیسا بنایا ہے، جس کا نام میں نے قلیس رکھا ہے، بڑا قیمتی ہے۔ اور انہوں نے خط میں یہ بھی لکھا کہ میں نے ایسا بنایا ہے کہ لم یبنا مثلھا، ایسا نہیں بنایا گیا کبھی، سمجھ رہے ہیں؟ میں نے ایسا ایک کلیسا بنایا ہے کہ ایسا مضبوط اور خوبصورت نہیں بنایا گیا، بنا دیا، ٹھیک ہے؟ اور مقصد بیان کیا خط میں کہ میں نے یہ اس لیے بنایا ہے تاکہ لوگ مکہ کے بجائے یمن میں آئے، ٹھیک ہے؟ ہو گیا۔ اب یہ خبر شدہ مکہ تک پہنچی، مکہ والوں کو پتہ چلا، عربوں کو پتہ چلا کہ بھائی ہمارے خانہ کعبہ اور بیت اللہ کے بدل میں
یمن میں ایک گھر بنایا گیا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ وہ بیت اللہ کے بجائے لوگ وہاں جائیں۔ اب عرب والوں کو بڑا برا لگا، یہ کیسے ہو جائے گا، تجارت ساری وہاں کیسے منتقل ہو جائے گی۔ اس لیے عرب کا ایک آدمی، نام نہیں نقل کیا جاتا ہے، بس اتنا نقل کیا جاتا ہے کہ قبیلہ تھا جس قبیلے کا نام تھا بنو فقیم بن عدی۔ قبیلہ بنو فقیم بن عدی کا ایک آدمی بڑا جوش میں آیا، مکہ سے سفر کر کے یمن آیا، یا یمن ہی میں پہلے سے تھا، سمجھ رہے، یمن میں ہی پہلے سے تھا، یا مکہ سے سفر کر کے یمن آیا، اور یمن آ کر کے کلیسا میں گھسا، اور کلیسا میں گھسنے کے بعد انہوں نے 2 نمبر کر لیا وہاں۔ آپ لوگ چھٹی لے کے جاتے نا، 2 نمبر جا رہا ہوں، سمجھ رہے، اور 2 نمبر کرنے کے بعد، پاخانہ کرنے کے بعد اس کی دیواروں پر پاخانہ مل دیا، لگا دیا، نہیں سمجھے، اس طرح کیا اور کلیسا سے نکل گیا۔ ایک دوسری روایت میں نقل کی جاتی ہے کہ اس کلیسا کے بغل میں کسی نے آگ جلائی تھی، مکہ والے تھے وہ لوگ، ٹھیک ہے، اور تیز ہوا چلی اور ہوا کے جھونکے کی وجہ سے آگ وہاں سے نکل کر کے کلیسا تک پہنچی، اور کلیسے میں بھی آگ لگ گئی، سمجھ رہے، اور جل کر کے کلیسا راکھ ہو گیا۔ تو جب یہ خبر کہ ہمارے گرجا میں عربی آدمی نے پاخانہ کر دیا ہے اور در و دیوار کو بالکل مل دیا ہے، تو یہ جو ابرہا تھا، ابرہا اشرم، سمجھ رہے ہیں، ابرہا اشرم بن سبال حبشی، اس کو بڑا غصہ آیا، تیش میں آ گیا یہ۔ تو پہلے سے غصہ تھا، پہلے سے غصہ کس چیز کا تھا کہ سب لوگ عرب کیوں جاتے ہیں، مکہ کیوں جاتے ہیں، یہاں آنا چاہیے، دل سے یہ جلا بھونا تھا پہلے سے ہی۔ اب جب یہ معاملہ پیش آ گیا تو یہ اور جل بھون گیا، سمجھ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے خط لکھا نجاشی کے پاس کہ میرے گرجا کو ایسا ایسا کر دیا گیا ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ بیت اللہ کو ڈھا کر کے رہوں گا، سمجھ رہے ہیں، یہ میں اس گھر تک جاؤں گا اور جا کر کے اس کو منہدم کر دوں گا، چھوڑوں گا نہیں، قسم کھا لی۔ اب اس قسم کی خبر ظاہر ہے مکہ والوں کو بھی پہنچی ہوگی، مکہ والے بھی پریشان ہوئے کہ بھائی کیا کرنا ہے، کیسے کیا کرنا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا، ٹھیک ہے، کہا اچھا دیکھتے ہیں جو ہوگا، اگر وہ آنا چاہتا ہے تو آنے دیجئے، پھر دیکھتے ہیں۔ تو اب رہا کیا ہوا، یہ یہاں سے نکلا 60,000 فوج کے ساتھ، کتنی فوج کے ساتھ، 60,000 فوج کے ساتھ نکلا، جس میں 12 یا 8 ہاتھی تھے، اور ان میں سے ایک ہاتھی کا نام محمود تھا۔ کیا تھا؟ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ نقل کیا ہے کہ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ کوئی ہاتھی نہیں تھا، صرف ایک ہاتھی تھا، وہی محمود ہاتھی تھا بس۔ خیر، یہ 60,000 فوج کے ساتھ 12 یا 8 یا 1 ہاتھی کے ساتھ نکلا ہے، اور رواں دواں ہے، کہاں؟ مکہ کی طرف۔ ارے سمجھ رہے ہیں، بعض میں ہے کہ 1,000 ہاتھی تھا، سمجھ رہے، اس طرح کی بھی روایتیں نقل کی جاتی ہیں۔ لیکن آیت کریمہ جو یہاں پر مذکور ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، فیل کے واحد ہونے سے پتہ لگتا ہے، اگرچہ پکی بات نہیں ہے، کہ ایک ہی ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا، سمجھ رہے ہیں، جس کا نام کیا تھا، محمود تھا۔ خیر، تو یہ یہاں سے چلا، اور چونکہ ہاتھی ہے ساتھ میں، اور عرب والوں کے لیے ہاتھی بہت اچنبھی چیز ہے، تو عرب والے بڑے پریشان ہوئے کہ ہاتھی کا کیسے مقابلہ کریں، آدمی لڑنے کے لیے آئے تو مقابلہ کیا جا سکتا ہے، یہ تو لڑنے کے لیے کیسے آ رہا ہے، ہاتھی کے ساتھ آ رہا، ہاتھی لے کر کے آ رہا ہے، کیسے مقابلہ ہوگا، بڑے پریشان ہوئے۔ ادھر ابرہا جا رہا ہے، تو یہ یمن سے، صنعاء سے، جو صنعاء دارالحکومت ہے، یہاں سے نکلا ہے،
اور نکل کر کے یمن کی سرحد کے قریب سب سے پہلی جگہ جو یہ پڑاؤ کیا ہے، رکا ہے، اس کا نام ہے نجران۔ کیا نام ہے؟ نجران۔ سب سے پہلے یہاں رکا ہے، یمن کی سرحد پار کی ہے، پار کرنے کے بعد عرب کی سرحد میں جب داخل ہوا ہے تو سب سے پہلے جو یہ رکا ہے وہ مقام کیا ہے؟ نجران۔ نجران میں بہت سارے عرب کے قبیلے آباد تھے، ان قبیلوں میں سے ایک قبیلے کا سردار جس کا نام تھا ذو نفر۔ کیا نام تھا؟ ذو نفر۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ تم مکہ جا رہے ہو بیت اللہ شریف کو منہدم کرنے کے لیے، ہم تمہیں یہ کام کرنے نہیں دیں گے۔ ذو نفر اپنے قبیلوں کے ساتھ، اپنے لشکر اور فوج کے ساتھ ابرہا کے مقابلے میں آیا، لیکن ابرہا غالب آ گیا اور ذو نفر اپنی فوج کے ساتھ مغلوب ہو گیا اور پھر اس کو قید کر لیا گیا، حتیٰ کہ اس کو قتل کرنے لگے تو ذو نفر نے کہا بھائی مجھے قتل نہ کرو، سمجھ رہے؟ اس لیے کہ میں تمہارے کام آ سکتا ہوں کیونکہ تم مکہ جا رہے ہو اور تم اس راستے سے کبھی گئے نہیں، تمہیں راستہ معلوم نہیں ہے۔ ارے اس زمانے میں اس طرح راستے نہیں ہوتے تھے جیسے اس طرح ہے یہاں پر، نہیں سمجھے؟ اس وقت تو بس ایسے جنگل ہے، کھیت کھلیان ہے، پہاڑ ہے، وہیں سے ہو کر کے گزرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا دیکھو تمہیں راستہ معلوم نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ رہوں گا تو راستہ بتا دوں گا۔ اس لیے ذو نفر کو انہوں نے کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا، قتل نہیں کیا، لیکن قید میں رکھا، قید سے رہائی نہیں دی، قید میں رکھا۔ خیر یہ ہو گیا، چلتا رہا، یہ چلتے چلتے ایک مقام پر پہنچا۔ یہ نجران سے جب آگے گیا تو اس مقام کا نام ہے تسلیس، اور اسی تسلیس مقام کے پاس میں جبل القہر موجود ہے، جبل القہر موجود ہے، نہیں سمجھے؟ کچھ یہ بیان کرتے ہیں کہ جبل القہر پر آج بھی یہاں پر جہاں ٹھہرے تھے جبل القہر کے آزو بازو میں تسلیس مقام پر، تو آج بھی جبل القہر پر اصحاب الفیل کے ہاتھیوں کی تصویریں کندہ ہیں اور اس پر تصویریں بنی ہوئی ہیں۔ بعض نے اس طرح کا نقل کیا ہے، تحقیق نہیں بھائی، پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ خیر جبل القہر کے پاس ٹھہرے مقام تسلیس میں، یہاں ٹھہرنے کے بعد پھر آگے چلے۔ ارے قافلہ تو پورا چلتا ہی نہیں رہے گا نا بھائی، ہمیشہ کہیں رکنا بھی ہوگا۔ پھر یہ آگے بڑھے تو آگے بڑھتے ہوئے جاتے ہوئے پھر جہاں تیسری جگہ پڑاؤ ڈالا اس کا نام ہے خثعم۔ کیا نام ہے جگہ کا؟ خثعم۔ تو آگے بڑھتے ہوئے جب یہ خثعم پر پہنچے ہیں تو وہاں پر خثعم قبیلہ آزاد ہے، آزاد نہیں آباد ہے، سمجھ رہے؟ تو ان قبیلے سے اس کا مقابلہ ہو گیا۔ تو اس قبیلے کا سردار تھا نفیل بن حبیب الخثعمی۔ کون؟ نفیل بن حبیب الخثعمی۔ اب یہ نفیل بن حبیب الخثعمی اور ان کی قوم کے لوگ فوج اور سب کے سب سامنے آئے مقابلہ کرنے کے لیے، لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ یہ مغلوب ہو گیا، یہ ہار گیا، اور ابرہا اشرم جیت گیا، وہ غالب آ گیا۔ مقابلہ ہوا لیکن ٹکر کا مقابلہ ہوا، پھر بھی ابرہا غالب رہا۔ یہ نفیل بن حبیب کو قید کر لیا گیا اور قید کر کے اس کو زندہ رکھا گیا اس شرط پر کہ مکہ کا راستہ بتلاؤ گے، کیونکہ ان کو راستہ پتہ تھا۔ نفیل نے کہا ٹھیک ہے۔ ارے جو نفیل بن حبیب ہے نا، حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا دوست بھی ہے، اس پوائنٹ کو، اس بات کو یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ اگرچہ بعض نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ نفیل بن حبیب کو قتل کر دیا گیا تھا، لیکن علامہ روح المعانی والے علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ یہ نقل کرتے ہیں کہ نہیں، اس کو قتل نہیں کیا گیا، تو زندہ تھا، حتیٰ کہ جب پرندوں نے اس کے اوپر حملہ کیا تھا وادی مغمس میں، وادی محسر میں، نہیں سمجھے؟ تو اس وقت بھی نفیل بن حبیب ان کے ساتھ تھا، ٹھیک ہے؟ خیر کہ نفیل بن حبیب کو ساتھ لے کر کے چلا۔
ارے سمجھ رہے ہیں، راستہ دکھانے کے لیے چلا، وہ اپنی جان بچانے کے لیے کیا کرے گا؟ جان بچانے کا راستہ ہی تو بتانا ہے، کیا حرج ہے؟ کہا ٹھیک ہے جان بچے گی تو راستہ بتا دیں گے، تو راستہ بتانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس کے بعد یہ چوتھی جگہ، ارے جا رہے ہیں نا بھائی، جاتے جاتے چوتھی جگہ جہاں پہنچے ہیں اس کا نام ہے الحفائر، عرب کا ایک صوبہ ہے عسیر، وہاں پر یہ جگہ پڑتی ہے الحفائر، یہاں پر یہ پہنچے اور یہ تاریخی مقام ہے۔ یہاں پر ابرہا کی فوج اور لشکر کے لیے کنویں کھودے گئے تھے، اور یہ کنواں نقل کرنے والے نقل کرتے ہیں کہ اب بھی موجود ہے، اور اس جگہ کو حفائر ابرہا کہا جاتا ہے، اس وقت حفائر ابرہا کہا جاتا ہے۔ یہاں ابرہا جا کر کے ٹھہرا اپنی لاؤ لشکر کے ساتھ، اور پھر آگے بڑھا۔ آگے جب یہ بڑھا ہے تو اب پانچویں جگہ آ رہی ہے، پانچواں مقام آ رہا ہے جہاں پر سے یہ گزرا، جس کا نام ہے طائف۔ طائف تو بہت سنا ہوگا، یہ جو 3-4 مقام کا ہم نے نام بتایا ہے نہیں سنا ہوگا۔ طائف آپ نے خوب سنا ہوگا، سمجھے، طائف کھا کے پتھر کھانا سب کے بس کی، ارے سنا کہ نہیں سنا؟ ارے سمجھے، تو طائف میں پہنچے۔ طائف میں ایک قبیلہ آباد تھا جس کا نام ہے ثقیف، بنو ثقیف، قبیلہ بنو ثقیف۔ تو یہاں پر سردار تھا قبیلہ بنو ثقیف کا، اس سردار کا نام نقل کیا جاتا ہے مسعود بن معیب بن مالک الثقفی، مسعود بن معیب بن مالک الثقفی۔ تو مسعود بن معیب بن مالک الثقفی یہ جو سردار تھا، ان کے سردار سے ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، اور ثقیف قبیلہ ثقیف لات کی عبادت کرتے تھے، لات کی پوجا کرتے تھے۔ لات ایک بت ہے، سورۃ النور میں آپ جا کے پڑھیں گے، سمجھ رہے، تذکرہ آئے گا بتوں کا۔ تو یہ کیا کہتے ہیں، کس کی عبادت کرتے تھے؟ لات نامی بت کے، لات عزا منات، سمجھ رہے ہیں، تو لات کی عبادت کرتے تھے، اور انہوں نے عبادت کرنے کے لیے ایک مندر بنا رکھا تھا، گرجا سا بنا رکھا تھا، اس میں لات کی مورتی رکھ رکھی تھی۔ تو مسعود بن معیب بن مالک الثقفی نے یہ کہا کہ دیکھو، آپ لوگ اگر ہمارے بتوں کو توڑنے کے لیے آئے ہیں تب تو ہم مقابلہ کریں گے، اور اگر آپ لوگ ہمارے اس گرجا کو کچھ نہ کریں تو ہم آپ کا مقابلہ نہیں کریں گے، آپ کا راستہ چھوڑ دیں گے، آپ سیدھا چلے جاؤ۔ تو اس وقت ابرہا نے کہا بھائی دیکھو، ہم تمہارے بت خانے کو توڑنے کے لیے آئے ہی نہیں ہیں، ہم تو جا رہے ہیں مکہ، وہ اس گھر کو توڑنے کے لیے جو مکہ میں ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے پھر جائیے۔ تو مسعود نے اس وقت اپنا ایک آدمی دیا تھا ابرہا کو، جس کا نام تھا ابو رغال۔ کیا نام تھا؟ ابو رغال۔ یہ ابو رغال کو اس لیے دیا تھا تاکہ یہ مکہ کا راستہ بتائے۔ کیا بتائے؟ راستہ بتائے۔ راستہ بتانے کے لیے ابو رغال ان کے ساتھ کر دیا۔ اب یہ ابو رغال کون تھا؟ مختلف روایتیں ہیں، قوم سمود ہی کا بچا ہوا ایک آدمی تھا، یہ مکہ میں رہ رہا تھا، اور جب تک یہ حرم میں تھا تب تک یہ محفوظ تھا، جیسے حرم سے نکل کر کے یہ طائف وغیرہ میں آیا، مغمس میں اور کیا کہتے ہیں وادی محصر میں پہنچا ہے، تو یہاں جا کر کے مر گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ابو رغال۔ تو اب ابو رغال بھی ساتھ ہو گیا، راستہ بتانے والا، اور کون تھا ساتھ میں؟ نفیل بن حبیب بھی ہے، ابو رغال بھی ہے، اور راستہ بتانے کے لیے ذو نفر بھی ہے۔ یہ کئی سارے آدمی ان کے ساتھ راستہ بتانے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، قافلہ چل رہا ہے، ابرہا جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ بنگال، ارے مکہ جا رہا ہے۔ کیوں جا رہا ہے؟ کیونکہ بیت اللہ کو کیا کرے، وہ منہدم کر دے، ختم کر دے۔ چنانچہ جا رہا ہے، جاتے جاتے 6 نمبر پر جہاں یہ رکا ہے اس کا نام ہے مغمس یا مغمس۔ اب یہ جو مغمس مقام ہے یا وادی مغمس ہے، یہاں سے مکہ شروع ہو جاتا ہے، مکہ کی سرحد شروع ہو جاتی ہے۔ ارے سمجھ رہے ہیں کیا ہوتا ہے؟ یہاں سے مکہ شروع ہو جاتا ہے، اس کو وادی مغمس کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیا بولتے ہیں؟ وادی مغمس۔ تو یہ جب یہ وادی مغمس پر پہنچے ہیں تو ابو رغال یہاں مر گیا، ابو رغال یہاں پر مر گیا، ختم ہو گیا، رہا نہیں دنیا میں۔ مر گیا مطلب سمجھتے ہو نا، دنیا میں نہیں رہا، نہیں سمجھتے، ہلاک ہو گیا۔ ٹھیک ہے، موت آ گئی اس کو۔ تو ابو رغال چونکہ عرب ہی کا آدمی تھا،
لیکن بیت اللہ سے انہوں نے غداری کی، راستہ دشمن کو بتایا، کیا کرنے کے لیے؟ بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے۔ اس لیے وادی مغمس کے لوگوں نے ابو رغال کی قبر کو پتھر مارنا شروع کیا، اور پتھر مارتے تھے یہاں تک کہ اسلام آ گیا۔ سمجھ رہے؟ روزانہ ہر آدمی، کوئی آدمی جو بھی جاتا تھا وہاں سے 2-4 پتھر مار کے آتا تھا، جو بھی جاتا تھا پتھر مار کے آتا تھا، غداری کی نشانی کے طور پر۔ حتیٰ کہ جو آدمی پر ذرا بھی غداری کا شبہ ہوتا تو اس کو کہتے تھے ہذا ہوا ابو رغال، یہ ابو رغال ہے۔ سمجھ رہے؟ کیوں؟ غداری کے لیے ابو رغال مشہور ہو گیا۔ ارے سمجھے؟ خیر، تو پتھر مارنے کا کام ابھی نہیں ہوتا ہے، پہلے ہوا کرتا تھا، مطلب اسلام کے آنے سے پہلے، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری، مسلمان اسلام کے آنے سے پہلے لوگ پتھر مارا کرتے تھے، کیونکہ ابو رغال نے غداری کی تھی۔ اس غداری کے جرم میں اب وہ تو قبر میں ہے تو کچھ نہیں کر سکتے، تو اس کی یاد کے لیے کہ بڑا کمینہ تھا، کمبخت تھا، نالائق تھا، غدار تھا، اس کی قبر ہی کو پتھر مارا کرتے تھے، وہ رسم ختم ہو گئی۔ قافلہ چلا، چلتے چلتے یہ وادی مغمس سے تھوڑا اور جب آگے پہنچے ہیں تو اب یہ پہنچے ہیں مکہ میں آباد قریش ہے، حذیل وغیرہ دوسرے قبیلے ہیں، ان قبیلوں کے اموال پر، اور اس زمانے میں مال اور جائیداد کیا تھی؟ اونٹ، بکریاں، یہی سب، تو تمام اموال پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ سمجھ رہے؟ ابرہہ نے آدمی بھیجا تھا وادی مغمس سے کہ جاؤ، ایلچی بھیجا تھا، آدمی بھیجا تھا کہ وہاں حال خبر لو جا کر کیا ہے۔ یہ جب آیا تو انہوں نے مال پر قبضہ کر لیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تقریباً 200 یا 400 دونوں طرح کی روایت ہے، عبد المطلب کے اونٹوں پر قبضہ کر لیا، اور سب کو گرفتار کر کے پکڑ کر کے لے کر کے آ گئے ابرہہ کے پاس۔ ٹھیک ہے، تو ابرہہ نے پھر ایلچی بھیجا مکہ والوں کے پاس، اور یہ کہلا بھیجا کہ دیکھو، میں تم لوگوں سے لڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تو آیا ہوں بیت اللہ کو ڈھانے اور ختم کرنے کے لیے۔ اس لیے اگر تم لوگ اپنی جان اور مال اور عزت و آبرو کی حفاظت چاہتے ہو تو میرا راستہ مت روکو، بلکہ تم لوگ میرا راستہ چھوڑ دو، ٹھیک ہے، تم لوگ محفوظ رہو گے۔ تو یہ ایلچی کو انہوں نے خبر بھیجی، تو عبد المطلب کہا کہ چلو میں آپ کے ساتھ جاتا ہوں ان سے گفتگو کرنے کے لیے۔ عبد المطلب اور قریش کے کچھ لوگ آئے، اور یہ جو کیا کہتے ہیں نفیل بن حبیب تھا نا بھائی، تو نفیل بن حبیب نے اور کیا کہتے ہیں جو ذو نفر تھا، ان لوگوں نے عبد المطلب کے بارے میں بتلایا تھا کہ وہ قوم کا سردار ہے، وہ اگر آپ کے پاس آئے اور آپ سے گفتگو کرے، بات چیت کرے، تو آپ کا راستہ بیت اللہ ڈھانے کا آسان ہو جائے گا، نہیں سمجھے؟ اور اگر وہ ڈٹ گئے کہ ہم بالکل آپ کو کچھ کرنے نہیں دیں گے تو آپ ان کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے، ٹھیک ہے۔ چنانچہ قریش ہے، حذیل ہے، اور دوسرے قبیلے والوں نے مشورہ کیا کہ بھئی کیا کرنا چاہیے، تو سب نے جب اپنا بنو کنانہ ہے اور کیا کہتے ہیں اور دوسرے لوگ ہیں حرم کے باشندے ہیں، سب سے مشورہ کیا بھائی کیا کرنا چاہیے، تو سب نے کہا کہ دیکھیے، ہم جب ابرہہ کی طاقت دیکھتے ہیں اور اپنی طاقت دیکھتے ہیں، دونوں کا موازنہ کرتے ہیں تو ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے ہم ان کے سامنے ایک مصالحت والی بات پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ عبد المطلب آیا اور انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، ہمارے پاس جتنا مال ہے اس کا آپ جتنا چاہو لے لو، 1 سلوس لے لو، 2 سلوس لے لو، اور لے کر کے آپ یہاں سے واپس ہو جاؤ، بیت اللہ کو مت ڈھاؤ، اور دیکھو آئندہ بھی ہم آپ کو اس طرح مال دیتے رہیں گے، آپ یہیں سے واپس ہو جاؤ۔ لیکن ابرہہ نہیں مانا، سمجھ رہے؟ جب نہیں مانا تو عبد المطلب نے پھر اس وقت کہا کہ جب آپ مانتے نہیں ہیں تو پھر آپ میرے اونٹ دے دیجئے، میرے قبیلوں کے جو اونٹ آپ نے گرفتار کر رکھے وہ دے دیجئے، سمجھ رہے؟ تو اب ابرہہ نے کہا کہ دیکھو، اور یہ جب عبد المطلب آئے تھے نا تو ابرہہ ان کی تعظیم میں کیا کہتے ہیں اپنی کرسی سے اٹھا تھا اور اٹھ کر کے نیچے
عبد المطلب کے ساتھ بیٹھا تھا. انہوں نے یہ پسند نہیں کیا کہ ان کو اپنی کرسی پر بیٹھائے, نہیں سمجھے, یہ پسند نہیں کیا, اس لیے سوچا کہ نیچے بیٹھ جائے ان کے ساتھ. تو یہ اتنی عزت کی تھی عبد المطلب کی. ٹھیک ہے, تو ابرہہ نہیں مانا. ابرہہ کہنے لگا عبد المطلب سے, میں تو سوچتا تھا کہ تم جنگ کی باتیں کرو گے, کہ ہم تم سے مقابلہ کریں گے, مقابلہ ہوگا, تم آ کر کے تم اپنے اونٹوں کے بارے میں بول رہے ہو. تو عبد المطلب نے جواب دیا تھا کہ بھائی اونٹوں کا مالک میں ہوں, اور جس گھر پر تم حملہ کرنے جا رہے ہو اس کا مالک کوئی اور ہے, وہ اپنے گھر کی حفاظت کر لے گا, ہمیں اس کی حفاظت کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ابرہہ نے کہا ٹھیک ہے, ہم پھر مقابلہ کریں گے, چلیں گے, اس کو گرائیں گے. جب اتنا ہوا تو عبد المطلب کے دل میں بڑا دکھ تھا, بڑا غم تھا کہ میں بیت اللہ کی حفاظت نہیں کر پا رہا. سمجھ رہے, ہماری طاقت سے باہر ہے. تو قریش کے کچھ لوگوں کو, دوسرے قبیلے کچھ لوگوں کو لیا, اور جب حرم سے, مکہ سے نکل کر کے وہ جانے لگے, کیونکہ وہ لوگ پہاڑ میں جانے والے تھے, پہاڑوں میں جا کے وہاں اپنی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرے, اور وہ پہاڑوں سے جا کر کے دیکھے گا ابرہہ کے ساتھ کیا ہوا. جانے سے پہلے بیت اللہ میں آئے, اور بیت اللہ شریف کا قبضہ اور کڑا پکڑ کر کے, دروازے کا کڑا پکڑ کر کے عبد المطلب دعا کر رہا ہے اور عربی کے اشعار پڑھ رہا ہے. لاہم ان المرء یمنا رحلہ فمنا حلالک وانصر علی آل سلیبی وعابدیہ اليوم آلک لا یغلبن صلیبہم ومحالہم غدو محالک. یہ عربی کا اشعار ہے, سمجھ رہے. جرو جموع بلادہم والفیل کی یسبو عیالک عمدوا حماک بقیدہم جہلا وما رقبوا جلالک ان کنت تارکہم وکعبتنا فامر ما بدا لک ان عدو البیت من عاداک امنعہم ان یخربوا فناک. یہ فنا کا, سمجھ رہے, فنا کا نہیں فنا کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ, اے الہ, یہ جو فوج آ رہی ہے آپ ان کو روکیے, اور آپ اپنے حرم کی حفاظت کیجئے, سمجھ رہے. اور آل سلیب پر, یہ جو سلیبی ہے, یہ جو یہودی ہے جو قبضہ کرنے کے لیے مکہ پر آ رہا ہے, بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے آ رہا ہے, آپ ان کے خلاف اپنے آل کی, مکہ والوں کی مدد کیجیے. آپ سلیب کی پوجا کرنے والوں کی مدد مت کیجیے. سمجھ رہے, نصرانی, یہودی نہیں, لوگ نصرانی تھے, سلیبی لوگ تھے. یہ انہوں نے دعا کی. پھر آخر میں یہ کہا کہ جو بیت اللہ کا دشمن ہو تیرا دشمن ہے. سمجھ رہے, میں پورا شعر کا ترجمہ نہیں کر رہا, میں نے آپ کو شعر سنا دیا صرف, کہ جو بیت اللہ کا دشمن ہے وہ آپ کا دشمن ہے. تو آپ اپنے دشمن کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ آپ کے بیت اللہ کے صحن میں یہ آنا چاہتا ہے, بیت اللہ کو ڈھانا چاہتا ہے, آپ ان کو ختم کر دیجئے, روکیے. اتنا کہا, اور اتنا کہا کر کے وہ پھر عبد المطلب پہاڑوں میں چلا گیا, اپنے جانوروں کو لے کر کے, بیوی بال بچوں کو لے کر کے, قبیلے کے تمام لوگ پہاڑوں میں چلا گیا, اور انتظار کرتا رہا کہ دیکھو کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ. پہاڑوں پر سے دیکھ رہے تھے. چنانچہ یہ ادھر قافلہ جو ابرہہ کا تھا, یہ دھیرے دھیرے ہوتے ہوتے مزدلفہ اور مینا کے درمیان ایک جگہ ہے جس کو بولا جاتا ہے محصر, وادی محصر, مینا اور مزدلفہ کے بیچ میں. یہاں پہنچا. اب یہاں سے حرم شروع ہوتا ہے, حدود حرم میں داخل ہونا چاہتا ہے. سمجھ رہے ہیں. تو اس کا جو اونٹ تھا, جس کا نام, یہ اونٹ بول دیا میں, کیا بولتے اس کو, ہاتھی, جس کا نام کیا تھا, محمود, وہ بیٹھ گیا وادی محصر میں, آگے جانا نہیں چاہتا ہے. یہ جو نفیل بن حبیب ہے, ہاتھی کے کان کے پاس جاتا ہے, اس کے کان کو ایڑتا ہے اور کان میں کہتا ہے کہ جلدی سے چل, لیکن وہ اٹھنے کے لیے تیار نہیں. جب اس کو یمن کی طرف گھما دیتے ہیں تو بالکل چلنے لگتا ہے, اور جب اس کو مکہ کی طرف گھما دیتے ہیں تو چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. بڑا پریشان ہوئے. ٹھیک ہے, تو نفیل بن حبیب سمجھ گیا کہ یہ بس کچھ ہونے والا ہے.
اب یہاں پر کچھ نہیں ہوگا. اب یہ کوشش ہو ہی رہی تھی کہ سمندر کی طرف سے چڑیا آئی، اسی سائز کی چڑیا جو عامتاً چڑیا ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں، اور یا تو وہ سفید رنگ کی تھی یا ہرے رنگ کی تھی یا کالے رنگ کی تھی، تینوں طرح کی روایتیں آتی ہیں. تو ان چڑیا کے تین پتھر، چونچ میں ایک پتھر چنے کے برابر، داہنے پاؤں میں ایک پتھر اور بائیں پاؤں میں ایک پتھر، 3 پتھر، اور پتھر زہر آلود. وہ پتھر انہوں نے گرانا شروع کیا. وہ پتھر گر رہا ہے، جس آدمی کے سر میں لگ رہا ہے وہ پتھر پورے بدن میں گھوم رہا ہے، پورے بدن میں پتھر گھوم کر کے پھر دبر کے راستے سے نکل رہا ہے، کاشفی معقول کھایا ہوا بھوسا کی طرح بن کر کے. سمجھ رہے ہیں؟ آدمی کو کھایا ہوا بھوسا بنا دے رہا ہے. ادھر سے پتھر گھس رہا ہے، کنکری گھس رہی ہے، پورے بدن میں کنکری گھس رہی ہے، اور پورے بدن کے گوشت پوشت کو پکانے کے راستے سے کنکری اپنے ساتھ نکال دے رہی ہے. سمجھ رہے؟ ہاتھیوں کو بھی لگا، سارے لوگ بھاگنے لگے، بھاگتے بھاگتے کوئی بچا نہیں، کچھ بچے. سمجھ رہے؟ اور یہ جو تھا اب رہا، اس کو بھی ایک کنکری لگی، تو اس کی زہر کی وجہ سے اس کی انگلیاں اور اس کے گوشت کٹ کٹ کے گر رہے تھے. جب یہ یمن پہنچا ہے تو یمن پہنچتے وقت تک یہ ایسا ہو گیا تھا کہ جیسے کہ چڑیا کا بچہ ہوتا ہے جس کے بدن پہ بھی پر وغیرہ نہیں آئے ہوئے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، پر آئے وغیرہ نہیں ہوتے، بالکل اسی طریقے سے ہو گیا. سوکھ کے بالکل کانٹے کی طرح ہو گیا، لکڑی کی طرح ہو گیا، جس کے بدن پہ کوئی کیا کہتے ہیں ریشم بال وغیرہ کچھ نہیں، ایسا ہو گیا. پھر وہیں پر وہ مرا. اور اس میں سے جو کچھ بچے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کا بیان ہے، اور بھی دوسرے صحابی بیان ہے کہ ہم نے مکہ میں ان لوگوں کو کوڑ کی مرض میں مبتلا پایا، اور یہ لوگ پھر کھانا مانگا کرتے تھے لوگوں گھروں میں جا کر کے، مجھے کھانے کے لیے دے دو، مجھے کھانے کے لیے دے دو. سمجھ رہے؟ اور اب رہا، اور اس کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ایک پرندے اور چڑیا کے ذریعے سے کیا کر دیا، ہاتھ ختم کر دیا، ہلاک کر دیا. ایک اونٹ جو کتنوں چڑیوں کی طاقت کے مقابلے میں دیکھو بڑا ہوگا، ارے اونٹ میں بول دیا، پھر ارے ہاتھی، سمجھ رہے، ہاتھی، ایک چڑیا کے ذریعے سے کیا کر دیا، ہلاک کر دیا. اللہ نے اپنی قدرت سمجھا دی. یہ واقعہ پیش آیا ہے محرم کے اخیر میں، 570 عیسوی محرم مہینے کے اخیر میں، کیونکہ محرم سفر پہلے چلا آ رہا ہے، سمجھ رہے ہیں، پہلے چلا آ رہا ہے. تو محرم مہینے کے اخیر میں تقریباً 20-22 محرم کی تاریخ میں یہ واقعہ پیش آیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ اب رہا کہ ہلاک کا، اور تقریباً 50 یا 55 دن کے بعد، 50 یا 55 دن کے بعد، یعنی 9 ربیع الاول کو راجح قول کے مطابق، اگرچہ اس وقت کا راجح 12 ربیع الاول ہے، سفر کا پورا مہینہ گزرا، ربیع الاول کی تاریخ آئی، سمجھ رہے؟ تو ربیع الاول کی 9 تاریخ میں یا 12 میں حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، جو تقریباً 50 یا 55 دن ہوتے ہیں، مختلف اقوال ہیں. اسی سال 570 عیسوی میں حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیع الاول میں پیدائش ہوئی ہے، اور اس سے 50 یا 55 دن پہلے ابرہہ کو اصحاب الفیل کو ہلاک کیا گیا ہے.